الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر رحمت خدا کو نازل کروائیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جو شارٹ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، سلسلے کا نام ہے دنوں کے فضائل. اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم 7 دن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جو منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کے نام سے مشہور ہے انگلش میں، اور اس کو دوسری زبانوں میں اس کے دوسرے بھی نام ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ان 7 دنوں کے ہم فضائل بھی سنیں گے اور اس میں پیش ہونے والے اہم واقعات کو بھی مختصراً اختصار کے ساتھ شارٹ میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان دنوں کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو. آج جس دن کو ہم لینے جا رہے ہیں اس دن کا نام ہے جمعۃ المبارک. جی ہاں، جمعۃ المبارک وہ عظمت والا دن ہے کہ جس دن کو ثواب کے اعتبار سے یا برکت کے اعتبار سے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے. میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں اسی نام کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ جمعہ بھی کہتے ہیں، جس میں جمعے کا تذکرہ موجود ہے. چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات کو مجتمع یعنی خلق کی تکمیل، مخلوقات کی پیدائش کی تکمیل یعنی کمپلیٹ کرنا، مکمل کرنا کہلاتا ہے. چونکہ اس دن تمام مخلوقات کو مجتمع کیا گیا، ان کی تکمیل خلق کی گئی، لہٰذا اس دن کو جمعہ کہتے ہیں. جمعہ کہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن جمع فرمائی، اور اس دن لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. اسلام سے پہلے اہل عرب اس دن کو عروبہ کے نام سے جانتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے اس دن یعنی جمعہ کے دن کی تاریخی حیثیت اور اس میں پیش آنے والے کچھ مخصوص واقعات کو بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک نے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا اور اسی دن انہیں وفات عطا فرمائی. جمعہ کی ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس وقت بندہ جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو. اللہ اکبر. جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ویورز، جمعہ کے دن کئی اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اس دن کچھ مقدس ہستیوں کے نکاح بھی ہوئے. وہ کون کون ہستیاں تھیں؟ آئیے اس کو بھی سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. جمعہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت سیدتنا بلقیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح ہوا. اسی دن
ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور اسی دن آپ کا نکاح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح جگر گوشہ رسول زہرا بطول حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب کچھ جمعہ کی مزید فضیلت سنتے ہیں۔ اسی مبارک دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے جمعہ کے دن ہی اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ اس دن جہنم کے دروازے نہیں کھلتے، نہ ہی اسے بھڑکایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دن مسلمان نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے ناظرین اکرام، نماز جمعہ جو ہم ادا کرتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کب ادا فرمائی اور اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا؟ تو آئیے آج اس سلسلے دنوں کے فضائل میں ہم یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 سنہ ہجری کو دوشنبہ کے دن یعنی منڈے کے روز چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی، یعنی آپ نے ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات تک قباء شریف میں ہی آپ نے قیام فرمایا اور یہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ یعنی جمعے کے دن آپ مدینہ طیبہ کا آپ نے عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں جمعہ ادا فرمایا اور یہاں آج بھی مسجد جمعہ قائم ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 کے قریب جمعہ ادا فرمائے کہ جمعہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، لہٰذا ہجرت کے بعد جو زندگی مبارکہ، ظاہری زندگی مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے وہ ہے قریب 10 سال، اور ان سالوں کے درمیان 500 کے لگ بھگ جمعہ ہی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں حاصل کرنے اور جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ناظرین اکرام، جمعہ کا دن بڑی برکت والا ہے، ہم نے اس کے فضائل سنے، اس میں ہونے والے واقعات سنے، تو آئیے جمعہ کے دن ہم بھی خوب نیکیاں کریں اور اس میں نیک کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔